الحمد لله الذي أحيا القلوب بنور العلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وجميع عباد الله الصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقام آخر في عظمة رسوله الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، آج ہم جس کتاب کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں وہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ دلوں کو زندہ کرنے والی، علم کو عمل سے جوڑنے والی اور روح کو بیدار کرنے والی ایک عظیم اور شاہکار تصنیف ہے. اس کتاب کا نام احیاء علوم الدین یعنی دین کے علوم کو زندہ کرنے والی کتاب. یہ کتاب 5ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد، فقیہ، محدث، متکلم، صوفی بزرگ امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی المعروف و امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کی ہوئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 450 ہجری میں طوس یعنی خراسان میں پیدا ہوئے. اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے. بغداد کی اس زمانے کی مشہور نظامیہ یونیورسٹی کے شیخ اور استاذ ہوا کرتے تھے. فقہ، اصول کلام اور فلسفے میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے محسوس کیا کہ ظاہری علم کافی نہیں ہے. دل کی اصلاح اور اخلاص کے بغیر علم بے جان ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے دنیاوی منصب چھوڑ دیا، تنہائی اختیار کی اور کئی سال کی ریاضت و تحقیق کے بعد ایک عظیم کتاب تصنیف فرمائی تاکہ دین کے مردہ ہوئے علوم کو دوبارہ زندہ کیا جائے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ تعلیمات جس کو بندگان خدا بھول چکے ہیں ان کو دوبارہ سمجھائے جائیں، پڑھائے جائیں، سکھائے جائیں. اس مقصد سے آپ نے یہ عظیم تصنیف فرمائی جس کو آج ہم پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں. یہ کتاب ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتی کہ عبادت کیسے کریں، بلکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے دل کو کیسے پاک کریں، نیت کو کیسے درست کریں، ریاکاری سے کیسے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے تعلق قائم کریں. محترم سامعین، ویسے تو یہ کتاب ایک سمندر کی حیثیت رکھتی ہے. چند دنوں میں اس کو سمیٹ لینا، چند اجلاس میں اس کا مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ایسی جامع کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک چیپٹر پر مہینوں تک گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس اجلاس کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ارادہ کیا رمضان المبارک کی ان برکتوں والی ساعتوں میں اس عظیم خزانے سے چند ابواب کو ہم سمجھائیں تاکہ ہمیں اس کے فیوز و برکات میں سے کچھ حصہ نصیب ہو جائے اور ہم ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ان تعلیمات کو اختیار کر کے ان پر عمل پیرا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل کر سکیں، دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی کا سامان اکٹھا کر سکیں. چنانچہ آج کی گفتگو کے لیے جس چیپٹر اور جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ ہے کتاب اسرار الصوم یعنی روزے کے اسرار کا بیان، روزے کی روحانی کیفیتوں کا بیان، روزے کے حقیقی روحانی پس منظر کا بیان. امام غزالی اس بیان کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اعظم علی عبادہ المنہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر عظیم احسان کیا، اپنے بندوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا. کیا ہے وہ احسان؟ اس کا ذکر آپ بعد میں فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ وہ احسان ہے بما دفع عنہم کید الشیطان وفنہ، یہ وہ احسان ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے شیطان کی سازشوں کو ناکام کر دیا، اس کے فن کو، اس کے ہنر کو ضائع کر دیا.
ورد عملہ وخیب ظنہ، اور اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا، اس کی امیدوں کو رد کر دیا اور اس کے یقین کو ڈھا دیا۔ کیا ہے وہ احسان؟ آپ فرماتے ہیں اذ جعل الصوم حصنا لاولیائہ وجنہ، آپ فرماتے ہیں وہ احسان روزہ ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے روزہ دے کر ایک ایسا مضبوط قلعہ ان کے لیے تیار کیا، ایک مضبوط ڈھال ان کے لیے بنائی کہ شیطان کے سارے وار ضائع ہو گئے، شیطان اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ وفتح لهم به ابواب الجنہ، اور وہ ایسا احسان ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیے۔ وعرفهم ان وسیلۃ الشیطان الی قلوبہم الشہوات المستکنہ، اور بندوں کو سمجھایا کہ اے بندو، شیطان کا دلوں تک پہنچنے کا راستہ تمہاری چھپی ہوئی خواہشات ہے، تمہارے چھپے ہوئے شہوات ہے۔ تم روزہ رہ کر ان خواہشات کو قابو میں لاؤ گے تو پھر شیطان اپنے کام میں ناکام ہو جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں والصلاۃ علی محمد قائد الخلق وممہد السنہ، درود پاک ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری مخلوق کے قائد ہیں، مخلوق کے رہبر اور رہنما ہیں، وممہد السنہ، اور سنت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الابصار الثاقبہ، اور درود پاک ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو گہری بصیرت رکھنے والے ہیں، روشن خیال رکھنے والے ہیں۔ وسلم تسلیما کثیرا، اور خوب سلام ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، آقا کی آل پاک پر اور صحابہ کرام پر۔ اما بعد فإن الصوم ربع الایمان، پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے، یعنی ایمان کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دیگر 3 حصوں میں ساری نیکیاں ہوگی، سارا ایمان ہوگا، اور 1/4 میں روزہ ہوگا۔ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ پھر آپ استدلال کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث شریف نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ آدھا صبر ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصبر نصف الایمان، اور صبر آدھا ایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ صبر ہے اور صبر کا آدھا حصہ روزہ ہے، تو اس حساب سے ایمان کا چوتھائی حصہ روزہ ہوا۔ ایمان کے 3 حصوں میں ساری نیکیاں ہوئی، سارا ایمان ہوا، اور روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ 25% ایمان روزے میں شامل ہو جاتا ہے۔ 25% ایمان کی برکتیں روزے جیسی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں روزہ یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ ایسی بڑی نیکی کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل حسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، یعنی ہر نیکی کا اس کے برابر یا 10 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ثواب کا آغاز ہوتا ہے الی 700 ضعف، پھر 10 گنا زیادہ سے لے کر 700 گنا زیادہ تک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب اس نیکی کے برابر دیا جاتا ہے یا 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر اخلاص میں کمال ہو، نیت میں کمال ہو، تو پھر اس ایک نیکی کا ثواب 700 گنا زیادہ بھی کر کے دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے الا الصیام، سوائے روزوں کے۔ روزوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، کسی نیکی کا ثواب 1 گنا مل رہا ہے، 10 گنا مل رہا ہے، 700 گنا زیادہ مل رہا ہے۔ اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی ایک لمٹ اس کی طے کی گئی، اس کو ایک حد کے ساتھ محدود کیا گیا کہ بھائی یہاں سے لے کے یہاں تک ثواب ملے گا۔ روزہ اس عظیم عبادت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الصیام، سوائے روزے کے۔ روزے کے جزا کی کوئی لمٹ نہیں، روزے کے ثواب کی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی۔ روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میری نیکی ہے، یہ وہ
نیکی ہے کرتا تو بندہ ہے، لیکن خود اللہ فرماتا ہے یہ میری نیکی ہے، یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کہ صبر کرنے والے بندوں کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ بے حساب دیا جاتا ہے، وہ بے حساب دیا جاتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے، اور روزہ آدھے صبر کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ جب روزے دار کو ثواب دے گا اس کی لمٹ نہیں ہوگی، اس کی حد نہیں ہوگی، جب ثواب دے گا تو بے حساب دے گا۔ پھر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں روزے کی فضیلت میں، روزہ ایسی نیکی کا نام ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بدبو ہوتی ہے، جو بو آتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ حالانکہ بدبو ہے بھائی، بدبو چاہے جیسی ہو، بدبو ہوتی ہے، انسان اس سے کراہتا ہے، انسان اسے ناپسند کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر منہ سے نکلنے والی بو اس کے پیچھے کی وجہ روزہ ہو، روزے کی گرمی سے جب روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے تو پھر اس بو کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی مسک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ پھر امام غزالی ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں روزے کی فضیلت میں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للجنت باب یقال له الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخله الا الصائمون، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو خاص طور پر روزے داروں کے لیے ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں اگر دعوت ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے، پھر ان مہمانوں میں جو خاص بندے ہوتے ہیں، وی آئی پی گیسٹ ہوتے ہیں، ان کی انٹری کا ایک الگ دروازہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ راستہ ہوتا ہے، عام بندوں کا راستہ الگ ہوتا ہے، وی آئی پی جو لوگ ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی انٹری کے لیے ایک الگ راستہ ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ و مثال اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلے کے لیے روزے داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ لگائے گا جس کا نام ریان ہوگا، اور اس دروازے سے سوائے روزے دار کے علاوہ کسی اور کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف روزے دار وہاں سے داخل ہوں گے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَوْعُودٌ بِلِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي جُزْءِ صَوْمِهِ، یہ وہ دروازہ ہوگا کہ روزے دار کو اس کے روزے کے بدلے اللہ سے ملاقات کے لیے یہ دروازہ رکھا جائے گا، اور اس دروازے سے روزے دار داخل ہوگا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے امام غزالی روزے کی فضیلت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو لمحے خوشی کے ہوتے ہیں، دو لمحے مچل جانے کے ہوتے ہیں، وہ ایسے بہترین لمحے ہوتے ہیں کہ روزے دار خوشی سے مچل جائے، دو لمحے ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ افطار کا ہوتا ہے، اور دوسرا لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا۔ بندے پر اللہ کی ایسی نوازشیں ہوتی ہیں روزے کی حالت میں اور روزے دار پر کہ وہ لمحے خوشی سے مچل جانے کے ہوتے ہیں، ایک افطار کا لمحہ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا لمحہ۔ پھر امام غزالی ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ یعنی روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، مزید نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، خوبیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، برائیوں سے انسان بچنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں روزہ نیکیوں کے دروازہ ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ بندہ یہاں روزہ رکھتا ہے، عبادت کا دروازہ کھل جاتا ہے، عبادت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اب
وہ بس سارا دن عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ روزے کا یہ کمال ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث نقل فرماتے کہ نوم الصائم عبادت، روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ ایسی نیکی ہے کہ بندہ جب روزے دار جب سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے، اس کے سونے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر امام غزالی اور ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین ونادى مناد یا باغی الخیر ہلم ویا باغی الشر اقصر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جب رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، وصفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ونادى مناد، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ یا باغی الخیر ہلم، اے خیر کو چھوڑے ہوئے، اے خیر سے بھاگنے والے رک جا، خیر کی طرف آ جا، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کی طرف دوڑ دوڑ کر جانے والے رک جا، خیر کی طرف آ جا۔ روزانہ سارے کے سارے مہینے میں، رمضان کے پورے مہینے میں ہر رات فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے خیر سے منہ موڑے ہوئے خیر کی طرف آ جا، اور شر کی طرف جانے والے رک جا، خیر کی تجھے دعوت دیتا ہوں، خیر کی طرف آ جا۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ روزے کی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یباہی ملائکتہ بالشاب العابد، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے عابد عبادت گزار نوجوان پر فخر کرتا ہے، فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے عبادت گزار نیکی کرنے والے فرشتے نوجوان پر فخر کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ایھا الشاب التارک شہوتہ لاجلی، اے اپنی خواہشات کو میرے لیے چھوڑنے والے نوجوان، المبذل شبابہ لی، اپنی جوانی کو میرے خاطر خرچ کرنے والے نوجوان، میرے خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے نوجوان، اپنی خواہشات کو چھوڑنے والے نوجوان، انت عندی کبعض ملائکتی، تیرا مقام میرے نزدیک فرشتے کے برابر ہے، جیسا میرے نزدیک فرشتہ ہے۔ اے نوجوان، میرے خاطر روزہ رکھنے والے، میرے خاطر کھانا پانی چھوڑنے والے، میرے خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے والے، اے نوجوان تیرا مقام میرے نزدیک فرشتے کے برابر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، فرشتوں کو اکٹھا کر کر اپنے روزے دار کو دکھاتا ہے، دکھا کر اپنے روزے دار بندے پر فخر کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو کیسا میرا بندہ ہے، میرے خاطر بھوکا پیاسا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، اپنے خواہشات کو چھوڑ رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے منانے کے لیے، میرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح فخر کرتا ہے۔ پھر امام غزالی آگے بڑھتے ہوئے روزے کے اسرار اور اس کے باطنی شروط بیان فرماتے، شرائط بیان کرتے۔ امام غزالی ارشاد فرماتے اعلم ان الصوم ثلاث درجات، آپ فرماتے ہیں کہ جان لو روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 قسم کا روزہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صوم العموم، ایک روزہ ہوتا ہے عام بندوں کا روزہ، پھر آپ فرماتے ہیں وہ صوم الخصوص، پھر ایک روزہ ہوتا ہے خاص بندوں کا روزہ، وہ صوم خصوص الخصوص، پھر ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو خاص بندوں میں بھی جو سب سے زیادہ خاص ہوتے ہیں ان کا روزہ، اخص الخاص کا روزہ، ایک عام بندوں کا روزہ، ایک خاص بندوں کا روزہ، پھر ان خاص بندوں میں بھی سب سے زیادہ خاص ایک ان کا روزہ۔ 3 قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے روزے ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اما صوم العموم فهو کف البطن والفرج عن قضاء الشہوة كما سبق تفصیلہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک عام بندے کا روزہ ہوتا ہے، وہ ایسا روزہ ہوتا ہے پیٹ کو کھانے پینے سے روکنا اور شرمگاہ کو اپنی خواہشات سے روکنا، بس عام بندے کا روزہ یہ روزہ ہوتا ہے کہ وہ اور کچھ نہیں کرتا، بس بھوکا پیاسا ہے۔ بھئی آپ روزے سے ہیں؟ ہاں روزے سے۔ کیسا روزے سے؟ میں کھانا پانی چھوڑ دیا، فجر سے مغرب تک میں نے کچھ نہیں کھایا، صبح صادق سے طلوع آفتاب تک میں نے کچھ نہیں کھایا، ایسا روزہ ہے۔ تو یہ عام بندوں کا روزہ ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ اما صوم الخصوص، اب رہا خاص بندوں کا روزہ، وہ کیسا روزہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فهو کف السمع والبصر
واللسان والید والرجل وسائر الجوارح عن الآثام۔ آپ فرماتے ہیں خاص بندے کا روزہ اور اس روزے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ خاص بندے اپنے کانوں کو بھی روکے رکھتے ہیں بری باتیں سننے سے، اپنے آنکھوں کو بری چیزیں دیکھنے سے روکے رکھتے ہیں، اور اپنی زبان کو بری باتیں کہنے سے روکے رکھتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو برے کام کرنے سے روکے رکھتے ہیں، اپنے پیر کو برائی کی طرف چل کر جانے سے روکے رکھتے ہیں، اور اپنے سارے اعضاء کو گناہوں کی طرف بڑھنے سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ خاص بندے کا روزہ ہوتا ہے، یہ خاص روزہ ہوتا ہے، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہو اما صوم خصوص الخصوص، اب رہا اخص الخاص بندوں کا روزہ، اللہ والوں کا روزہ، اولیاء اللہ کا روزہ، اللہ کے مقرب بندوں کا روزہ، صالحین صدیقین کا روزہ۔ اس روزے کی کیفیت یہ ہوتی ہے فصوم القلب عن الحمم الدنیہ والافکار الدنیویہ وکفہ عما سوى اللہ عز وجل بالکلیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کو گھٹیا سوچوں سے بھی روکے رکھتے ہیں، گھٹیا فکروں سے، دنیاوی خیالات سے بھی روکے رکھتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی نیکی میں اخلاص ہوتا ہے، وہ خالص اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، ان کی نیکی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایسے پائے کے روزے دار ہوتے ہیں، ایسا عظیم روزہ رکھنے والے روزے دار ہوتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کا خیال بھی آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا، ان کا روزہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اخص الخاص، خاص بندوں کا روزہ ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء کا روزہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزے تین قسم کے ہوتے ہیں، تین درجے کے روزے ہوتے ہیں: عام بندوں کا روزہ، خاص بندوں کا روزہ، اخص الخاص یعنی اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کا روزہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کا جائزہ لیں، ہم کس قسم کا روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا درجہ عام بندوں کے روزے کی طرح ہے، عام روزوں کے روزے کی طرح ہے؟ اگر واقعی ہمارا روزہ عام درجے کا روزہ ہے تو یقیناً حاضرین محترم یہ عام درجے کا جو روزہ ہوتا ہے اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب روزہ رکھ ہی رہے ہیں تو آگے بڑھیں، خاص بندوں کے روزے کے درجے میں شامل ہو جائیں۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، پیروں کی حفاظت کریں کہ گناہ کی طرف چل کر نہ جائیں۔ سر سے پیر تک ہم اپنے سارے اعضاء کے ساتھ روزہ رکھ کر روزے کو کم سے کم خاص درجے والے روزے میں شامل کریں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزے کے 6 باطنی شرائط بیان فرماتے ہیں، 6 باطنی شرائط، 6 روحانی شرائط۔ یہ ایسے شرائط ہیں کہ اگر بندہ روزے میں ان کی تکمیل نہ کرے، ان کا پابند نہ ہو جائے تو بندہ بظاہر روزہ تو ہوتا ہے لیکن روزے میں روحانیت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ثواب جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزے دار کے لیے وعدہ کیا، وہ ثواب سے روزے دار محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزے کے باطنی شرائط بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے غض البصر وکفہ عن الاتساع فی النظر الی کل ما یذم ویکرہ۔ آپ فرماتے ہیں پہلی باطنی شرط یہ ہے کہ روزے دار اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نگاہ کو جھکائے رکھے، اس کو روکے رکھے، بری چیزیں نہ دیکھے، ہر وہ چیز سے اپنی نظر کی حفاظت کرے جو اس کے دل کو دنیا کی طرف مائل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ ان ساری چیزوں سے روزے دار اپنے نگاہ کی حفاظت کرے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس لعنہ اللہ۔ نظر جو ہوتی ہے، انسان کی جو نظر ہوتی ہے، ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ابلیس کے زہریلے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ فمن ترکہا خوفا من اللہ تعالی، جو کوئی اللہ کے خوف میں اپنی نظر کو جھکائے رکھے، اپنی نظر کی حفاظت کرے،
آتاہ اللہ عز وجل ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کا ایسا کمال عطا کرتا ہے، ایمان کے ایسے درجے پر فائز کرتا ہے کہ اس بندے کو اس کے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ کب؟ جب بندہ اپنے نظر کی حفاظت کرے، اپنے نظر کو ان چیزوں سے روکے رکھے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، جو چیزیں اسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، ان چیزوں سے بندہ اپنی نظر کو روکے رکھے۔ پھر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث امام غزالی نقل فرماتے ہیں، خمس یفطرن الصائم، 5 چیزیں ایسی ہیں جو روزے دار کا روزہ توڑ دیتی ہے، یعنی روزے دار کے روزے کی نورانیت ختم کر دیتی ہے، روزے سے برکت ختم کر دیتی ہے، روزے کی حلاوت اور مٹھاس ختم کر دیتی ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ آپ فرماتے ہیں الکذب، جھوٹ، والغیبت والنمیمہ، غیبت اور چغلی، والیمین الکاذبۃ، اور جھوٹی قسم، والنظر بشہوۃ، اور بری نظر۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، روزے سے نورانیت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ باطنی پہلی شرط ہے کہ روزے دار کو چاہیے اپنے نظر کی حفاظت کرے۔ الثانی، پھر امام غزالی فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ حفظ اللسان، بندہ روزے دار زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، فحش اور گندی باتوں سے، سخت لہجے سے، جھگڑے سے، اور ہر اس جملے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، ہر اس بات سے بندہ اپنی زبان سے کی حفاظت کرے، روزہ دار اپنے زبان کی حفاظت کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس کو مشغول کرے، قرآن کی تلاوت میں اس کو مشغول کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں فہذا صوم اللسان، یہ زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ وقد قال سفیان، پھر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں امام غزالی کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں الغیبۃ تفسد الصوم، غیبت جو ہوتی ہے وہ روزے کو توڑ دیتی، روزے کو توڑ دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کی جو برکت ہوتی ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو لذت ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے، جو نورانیت ہوتی ہے، وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب بندہ غیبت کرتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ گالی دیتا ہے، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الصوم جنۃ فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہوتا ہے، جب تم میں کا کوئی روزے سے ہو تو نہ وہ پھر گھٹیا بات کرے اور وہ یہ نہ بھولے کہ وہ روزے سے ہے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑنے کا ارادہ کرے، لڑنے کا ارادہ کرے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے، فَلْيَقُلْ، تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے انی صائم کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ وہ اپنے آپ سے کہے، وہ جھگڑنے والے سے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں وہ کوئی جملہ ادا نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میرے روزے کی برکت ختم ہو جائے، میرے روزے کی نورانیت ختم ہو جائے، میرے روزے کی روحانیت ختم ہو جائے، وہ ثواب جو میرے روزے کی وجہ سے مجھے ملنے والا ہے وہ ثواب ضائع ہو جائے، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزے دار کے لیے تیسری باطنی شرط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کف السمع عن الاصغاء الى كل مکروہ، ہر ناپسندیدہ بات کو سننے سے روزے دار اپنے کان کو روک کے رکھے۔ کوئی ناپسندیدہ بات ہو رہی ہے، وہ بات کو سننے سے بھی روزے دار رک جائے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روزے سے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں مصروف ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ پھر امام غزالی لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو کہنا حرام ہے اس کو سننا بھی حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی میں نے تو غیبت نہیں کی، میں نے تو جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو گالی نہیں دی۔ ہاں یقیناً آپ نے گالی نہیں دی، یقیناً آپ نے جھوٹ نہیں بولا، یقیناً آپ نے غیبت نہیں کی، لیکن کوئی غیبت کر رہا تھا، آپ نے کان لگا کر اس کی غیبت سنی، آپ نے کان لگا کر اس کی گالی سنی، آپ نے کان لگا کر اس کے جھوٹ کو سنا، اس کو بڑھاوا دیا، اس جھوٹ کو آگے تک پھیلایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں روزے کی باطنی شرط یہ ہے کہ روزے دار اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرے۔ پھر آپ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم، غیبت کرنے والا، غیبت کو سننے والا، دونوں کے دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، دونوں برابر شریک ہے، غیبت کرنے والا بھی، غیبت سننے والا بھی۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ امام غزالی روزے کی باطنی شرائط بیان کرتے ہوئے چوتھی شرط بیان کرتے ہیں کف بقیت الجوارح عن الآثام من الید والرجل عن المکاری۔ امام غزالی فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ روزے دار اپنے سارے اعضاء کی حفاظت کرے، سارے اعضاء کی حفاظت کرے، سر سے پیر تک روزہ رہے۔ یاد رکھیں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ پورے جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کا نام ہے، سر سے پیر تک۔ جب کوئی بندہ روزہ رہتا ہے تو وہ سر سے پیر تک اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور عبادت کے دوران بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے بھائی، روزے کے درمیان گناہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک نمازی نماز قائم کر کے تکبیر تحریمہ کر کے اس نے رکعت باندھ لی، رکعت باندھ کر حالت قیام میں وہ گناہ کر رہا ہے، حالت قیام میں وہ گالی دے رہا ہے، حالت قیام میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، حالت قیام میں وہ غیبت کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے تسبیح پڑھنے کے بجائے ایسی باتیں کہہ رہا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے۔ روزے کی حالت میں گناہ کرنا اور وہ کام کرنا اللہ رسول نے جس کو کرنے سے منع کیا، یہ ایسا ہی ہے کہ نماز کی حالت میں گناہ کر، کیونکہ بندہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک عبادت میں ہوتا ہے، اب اس کو کوئی گناہ کی اجازت نہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ہی کوئی گناہ ہوا نماز ٹوٹ گئی، نماز ختم ہو گئی۔ بلا تشبیہ و مثال بندہ جب روزے سے ہوتا ہے بھائی، فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ عبادت میں مصروف ہے، سر سے پیر تک اس کا ذرہ ذرہ عبادت میں ہے، وہ روزے سے ہے۔ اب اس عبادت میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ بڑا درجے کا گناہ شامل ہوتا ہے۔ اس گناہ کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے امام غزالی ایک مثال دیتے ہیں۔ ایسے روزے دار کی مثال ایسی ہے فَمِثَالُ هَذَا الصَّائِمِ مثال من یبنی قصرا ویہدم مصرا۔ اس روزے دار کی مثال ایسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور پورا کا پورا شہر برباد کر دیا۔ یہاں اس نے ایک گھر تو بنایا لیکن وہ گھر بنانے کے چکر میں اس نے پورا شہر برباد کر دیا، سارا شہر ہلاک کو برباد کر دیا۔ یہ اس روزے دار کی مثال ہے جو روزے سے تو ہے لیکن اپنے روزے میں گالی بھی دیتا ہے، اپنے روزے میں جھگڑا بھی کرتا ہے، اپنے روزے میں غیبت بھی کرتا ہے، اپنے روزے میں نمازیں بھی چھوڑتا ہے، جس کو قرآن کی تلاوت کا خیال نہیں، جس کو کوئی اور نیکی کا خیال نہیں، روزے سے ہے کوئی نیکی بھی نہیں کر رہا ہے اور سارے گناہ کر رہا ہے، سارے گناہوں کو انجام دے رہا ہے۔ یہ اس روزے دار کی مثال ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا اور سارا کا سارا شہر ڈھا دیا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزے کی باطنی شرائط میں سے پانچویں شرط بیان کرتے ہیں اللہ یستکثر من الطعام الحلال وقت الافطار، کہ افطار کے وقت حلال کھانا ہی کیوں نہ ہو زیادہ نہ کھائے، اس میں اسراف نہ کرے، اتنا نہ کھائے کہ سارا دن جو روزے کی لذت محسوس ہوئی وہ لذت ہی ختم ہو جائے، وہ عبادت کی برکت ہی ختم ہو جائے، اتنا پیٹ بھر لے کہ اب روزے کی کیفیت ہی باقی نہ رہے۔ جیسے عام طور پر آج ہمارا معاملہ ہو چکا ہے، روزے کا مطلب ہم سمجھ رہے ہیں دن بھر بھوکا رہنا، رات بھر کھانا کھانا، رات بھر کھاتے ہوئے پھرنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ پانچویں شرط ہے، روزے دار کو چاہیے کہ وہ کھانے میں اضافہ نہ کرے، زیادہ نہ کھائے، نہ کھائے جس سے اس کے جسم کو قوت ملے، طاقت ملے، اور پھر وہ عبادت کی طرف بندہ مائل ہو، قیام میں اس کا دل لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ عبادت کر سکے، اتنا روزے دار کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ پھر امام غزالی روزے کی باطنی شرائط میں سے آخری اور چھٹویں شرط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان یکون قلبہ بعد الافطار معلقا مضطربا بین الخوف والرجاء۔ پھر امام غزالی روزے کی چھٹویں اور آخری شرط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان یکون قلبہ بعد الافطار معلقا مضطربا بین الخوف والرجاء۔ روزے دار جب افطار کر لے تو افطار کے بعد روزے دار کی کیفیت یہ ہو کہ اس کا دل
خوف اور امید کے درمیان معلق ہو، مضطرب ہو، بے چین ہو، ایک طرف اسے اس بات کا خوف ہو کہ کہیں میرا روزہ رد تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے منہ پر تو نہیں مار دے گا، اور ایک طرف اللہ سے امید ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے خاطر رکھا ہے، میں نے نیت کی تھی کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، اللہ کی خاطر میں روزہ رکھوں گا، میں نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ میرا روزہ قبول کر لے گا۔ تو ایک طرف رد ہونے کا خوف ہو، ایک طرف قبول ہونے کی امید ہو، روزے دار کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے سے انہیں صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا۔ روزے سے کیا حاصل ہوا؟ بھئی آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کھانا پانی چھوڑ دیا، بھوک کی شدت آپ نے محسوس کی، پیاس کی شدت سے آپ گزرے، کیا حاصل ہوا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کیا ملا؟ بھوک ملی، پیاس ملی۔ حضور فرماتے ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا، ان کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، ان کا روزہ رد کر دیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ حاضرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کا جائزہ لیں۔ جب ہم روزہ رکھ ہی رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی 100% کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ روزہ ایسے رکھیں کہ یہ روزہ ہمارے لیے باعث مغفرت ہو جائے۔ ہر روزے کو اس کمال کی نیت کے ساتھ رکھیں کہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہم نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔